یہ 17ویں قسط ہے اس کہانی کی، جس کا نام ہے میں گھونگھٹ اٹھا لوں۔ اس کو لکھا ہے آسیہ رزاقی نے، اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے سپٹمبر 2012 کے ایشو سے۔ مہندی کے مقابلے کی تیاری کے لیے سائمہ، راحمہ، فضا اور دیگر لڑکیاں صحن میں جمع ہو کر ڈھول پیٹ کر گانے گا رہی تھیں۔ اچانک فائزہ نے آ کر ان سے کہا، سائمہ، امی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، انہیں شور سے تکلیف ہو رہی ہے، تم ان سب کو لے کر چھت پر چلی جاؤ۔ چھت پر دنیا بھر کے پتنگ باز اور کبوتر باز لفنگے اپنی چھتوں پر ہوں گے، ہمیں ان کی صورتیں دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ سائمہ نے پیلے کپڑوں میں خود بھی پیلی ہوتی ہوئی فائزہ کو دیکھا، جو بہت پریشان اور حیران تھی۔ وہ لڑکیوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ فائزہ کانپنے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی مائدہ نے اس کے کان میں دھماکہ کیا تھا، بارات نہیں آئے گی، انہیں کسی نے فون پر تمہارے اور اپنے عشق کے بارے میں خبر دی ہے، ظاہر ہے انہیں یہی کرنا تھا، امی بے ہوش ہیں، اب ابا سر پکڑے بیٹھے ہیں۔ مائدہ نے جن نظروں سے فائزہ کو دیکھا، اس کے پسینے چھوٹنے لگے، سانس رکنے لگی، سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ پھر اسے سب لڑکیوں کا خیال آیا، انہیں ٹال کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ اب لاکھ وہ دل کو یقین دلائے کہ بے قصور ہے، مگر کون مانے گا؟ وہ خود کو مجرم سمجھ رہی تھی، نہ کیے ہوئے گناہ کی سزا۔ ابا بڑی ہمت کر کے لڑکے کے سے بات کرنے گئے تھے، رشتہ دار تھے، شاید انہیں عزت کا خیال آ جائے۔ فائزہ کو جتنی آیتیں یاد اور دعائیں یاد تھیں، پڑھ پڑھ کر دعا کرنے لگی۔ ابا نے اس سے کچھ پوچھا ہی نہیں تھا، وہ اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے تھے۔ وہ قسم کھانے کو تیار بیٹھی تھی، مگر اس سے کیا ہوتا؟ کیا وہ لوگ اس کی قسم پر یقین کرتے؟ دادی پر سکتہ سا ہو گیا تھا، مائدہ گمسم تھی، امی کو ہوش آ گیا تھا، فائزہ ان کے پاس جانے سے بھی بچ رہی تھی۔ نومی صحن میں آ کر پلنگ پر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں کتنا شور تھا، ڈھول کی دھم دھم، لڑکیوں کے سریلے قہقہے، اور اب ایک اداس سناٹا۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد مہمانوں کی آمد ہونے والی تھی۔ فائزہ سمجھتی تھی وہ نومی سے ہر بات کر سکتی ہے، 1.5 سال بڑے بھائی کو وہ ڈانٹ بھی لیتی تھی، مگر اب اس کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ چاہنے کے باوجود اس کے قدم آگے نہیں اٹھ رہے تھے۔ نومی کا نام زبان پر آنے سے پہلے ہی الفاظ جم جاتے۔ پھر اس نے ابا کو اندر آتے دیکھا۔ صحن میں بیٹھے نومی نے گردن اٹھا کر ابا کو دیکھا۔ وہ کمرے میں چلے گئے۔ 1 منٹ بعد ہی جانے کس کی چیخ تھی، شاید مائدہ تھی۔ نومی نے چھلانگ ماری اور کمرے میں جا گھسا۔ مائدہ کے رونے کی آواز تھی۔ وہ منہ چھپا کر زمین پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہوگا؟ کب نومی باہر بھاگا اور کس کو بلا کر لایا، اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ ہمایوں اور جہانگیر نومی کے ساتھ اس کی امی کو پلنگ پر ہی اٹھا کر باہر لے گئے، پھر انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ اس نے امی کو جاتا دیکھا، نہ ابا کو گردن جھکائے باہر نکلتے دیکھا۔ اسے پتا نہ تھا مائدہ کہاں ہے۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ چلتے چلتے ہمایوں نے رک کر نومی کو کوئی اشارہ کیا۔ وہ اس کے پاس آیا، دھیرے سے بولا، اٹھو فائزہ، ہم امی کو اسپتال لے جا رہے ہیں، حوصلہ کرو، دعا کرو کہ امی کو صحت کے ساتھ آج ہی لے آئیں، شاباش اٹھو۔ پھر اس نے ہمایوں کی ماں کی آواز سنی، جاؤ بیٹا، تم ماں کے ساتھ جاؤ، میں ہی رہوں گی اس کے پاس، تم فون پر خیریت بتا دینا۔ وہ اسے پیار سے اٹھا کر پلنگ پر لے آئیں۔ بیٹا، کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا، گھبراؤ نہیں، اللہ سب ٹھیک کرے گا، دنیا میں تو ہر دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، تمہاری ماں کمزور ہیں اس لیے برداشت نہیں کر سکیں، ورنہ دل کو سنبھالو بیٹا، دل سے دعا کرو کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اب معاملات کبھی ٹھیک نہ ہوں گے۔ اس نے دل میں کسی چھری کی سی دھار لگتی محسوس کی۔ یوں لگا کہ خون بہہ رہا ہے، بہت زیادہ۔ وہ اپنے ہی خون میں نہا گئی تھی۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ اس طرح ہمت نہیں ہارتے، کیا کبھی کوئی بیمار نہیں پڑتا؟ اللہ خیر کرے گا۔ ہمایوں کی اماں اس کے جذبات سے بے خبر اسے لپٹائے پیار کیے جا رہی تھیں۔ انہیں بالکل پتہ نہ تھا
کہ اس کے دل پر کتنی تیز دھار کی چھریاں چل رہی ہیں۔ پھر وہ مائدہ پر ناراض ہونے لگی کہ وہ خود بھی اتنی کم ہمت کا ثبوت دے رہی ہے تو فائزہ کو کیا سنبھالے گی۔ خالہ جان، یہ مہندی، تمہیں شاید علم نہیں، قاری صاحب کی بیگم انتقال کر گئی ہیں، سارا محلہ ان کے گھر گیا ہوا ہے۔ میں نے ساتھ والوں کو بتا دیا ہے کہ صفیہ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مہندی روک دی گئی ہے، وہ سب کو بتا دیں گی اور شادی خدا نے چاہا اپنے وقت پر ہی ہوگی۔ اگر صفیہ آج ہی گھر آ گئی تو آج مہندی کر لیں گے۔ مائدہ بے وقوفوں کی طرح انہیں تاکنے لگی۔ خالہ جان، وہ ہکلائی، بارات مجھے حاج صاحب نے سب بتا دیا ہے، فکر نہ کرو، وہ لوگ خدا نہیں ہیں کہ وہ ایک کام نہیں کریں گے تو ہوگا ہی نہیں، اللہ چاہے گا تو بارات وقت پر آئے گی، تم اپنی تیاری پوری کرو۔ کہہ کر وہ ابا کے کمرے میں چلی گئیں جو سر جھکائے ابھی ابھی اندر آئے تھے۔ ان کے ساتھ ہمایوں کے ابا بھی تھے۔ وہ کمرے میں بات کرنے لگے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے نظریں چرائے بیٹھی تھیں۔